اس سال بریلی کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 105واں عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کون ہیں؟ دیکھیے، یوں تو جو مخالفین ہیں بہت زیادہ انگشت نمائی اعلیٰ حضرت کی ذات پہ کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے وہ سوال کرتے ہیں، اور ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعات کی جو ہے وہ ایک فیکٹری کھولی ہے۔ معاذ اللہ وہ اس طرح کی تہمتیں، اس طرح کے اعتراضات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کا تقوی کیا تھا۔ آپ دیکھیے، عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے اور آپ کی لائف کا جو آخری رمضان تھا وہ 1339 ہجری میں آیا، لیکن بیماری تھی، کمزوری تھی، اور بریلی میں بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس وقت روزہ رکھنا ایک بیمار کے لیے، ضعیف العمر کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت بیمار بھی تھے اور عمر کے آخری حصے میں بھی تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے شریعت کیا اجازت دیتی ہے۔ اگر شیخ فانی ہے، کمزور ہے، بوڑھا انسان ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں اگر روزے نہ رکھ پایا بیماری کی وجہ سے تو اس کے لیے قضا کا حکم ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بیمار بھی ہیں، عمر کا آخری حصہ بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے فتویٰ کیا تھا۔ فتویٰ تو یہ تھا کہ آپ فدیہ دیتے، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا فتویٰ اخذ کیا؟ آپ نے کہا لوگوں، میں بریلی شریف میں رہ کر روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، شدت کی گرمی ہے، لیکن یہاں سے قریب ہی نینی تال پڑتا ہے، بھوالی کا پہاڑ پڑتا ہے، میں وہاں جا کر روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہوں، اس لیے مجھے وہاں لے کر چلو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو نینی تال لے کر گئے اور آپ نے پورا ماہ رمضان المبارک وہیں پر گزارا، پورے مکمل روزے رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا تقوی ہے کہ لاسٹ میں، عمر کے آخری حصے میں، آخری ماہ رمضان المبارک میں جو ان کی زندگی، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو بھی ترک نہیں کیا، آپ نے روزے رکھے۔ یہ تقوی تھا، یہ للہیت تھی، یہ خلوص تھا آپ کا، یہ محبت تھی، یہ رب کی عبادت تھی۔ میں یہاں ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، آج جو اعلیٰ حضرت کی ذات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، تمام جتنی رسومات آج لوگوں میں پائی جاتی ہیں، غلط رسومات، ان تمام غلط رسومات کو، ان تمام چیزوں کو اعلیٰ حضرت سے منسوب کر دیتے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں کو بہکا دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جیسے عرس پاک کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا، لیکن جس طرح سے لوگ آج بہت سی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں عرس کرتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں وہ سجاتے ہیں، تو ان چیزوں کو اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ عرس کا مطلب میلے ٹھیلے لگانا نہیں ہوتا ہے، عرس کا مطلب ناچ گانا نہیں ہوتا ہے، عرس کا مطلب مقابلہ کرانا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جب ان کا وصال کی تاریخ آئے تو قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کے نام پر جلسہ سجا کے مصطفیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی زندگی کو بیان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے زندگی کو گزارا۔ ان چیزوں کو، اس عرس کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا، پھول چڑھانے کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کیا ہے۔ اگر ایصال ثواب کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے، جیسے کہ 10ویں کی فاتحہ ہو یا 40واں ہو، مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو بدعت کہتا ہے، حرام و ناجائز قرار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس ایصال ثواب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے، اور آپ نے مکمل دلیلوں کے ساتھ میں جواب دیا ہے ان لوگوں کو۔ اب جیسے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایصال ثواب کی محفلوں میں لوگوں نے کچھ زیادہ بدتمیزی شروع کر دی ہے، مثال کے طور پر بریانی کھلانے کا جو ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے کہ بڑی بریانیاں بن رہی ہیں، بڑا خرچ ہو رہا ہے، اس چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے۔ یہ تو انسان اپنی شان و شوکت کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کی انانیت ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب اس کو ہم اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی مجھ سے ٹکرائے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بریلوی لوگ یہ کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے، یہ اس کی دین ہے۔ تو جو غلط چیزیں آج عوام کے اندر داخل ہو گئی ہیں، جس میں لوگوں نے خود اپنی طریقے سے کر لیا ہے، جن چیزوں کو ان کو اعلیٰ حضرت کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے، ان چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے کلیئر لکھ لیا۔ تو اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ پڑھیے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو۔ اور وہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ذات پر جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے،
وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام نہیں پڑھ سکتا ہے. ایسے لوگ بھی فیس بک پر یوٹیوب پر آپ کو بغواس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات آپ دیکھیے کب پیدا ہوئے؟ جب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. دور تک کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا تھا کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے. کیونکہ آپ دیکھیے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت انگریزوں کی حکومت ہے. انگریزوں نے مکمل طریقے سے اسلام کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. 5 قانون بنائے تھے اور وہ 5 کے 5 جو ہے مسلمانوں کے لیے تھے کہ ان کی عورتیں پردہ نہیں کریں گی, یہ ختنہ نہیں کرائیں گے, اور بھی بہت سے ایسے قوانین بنائے تھے انہوں نے جو اسلام کو ٹارگٹ کرتا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے اپنے ملے بنائے, یعنی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے رسول اعظم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. اب تمام لوگ جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب جواب کون دے. بڑے بڑے علماء, علامہ فضل حق خیر آبادی, اسماعیل دہلوی کو منہ توڑ جواب دیا تھا جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دے دی جاتی ہے. مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے. بڑے بڑے علماء جو جواب دینے والے تھے, جو اسلام کے لیے لڑنے والے تھے, انہیں جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, وہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دور تک کوئی ایسے عالم نظر نہ آتے تھے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرے, جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. ایسے پرفتن ماحول میں انگریزوں نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے کہا مصطفیٰ کو ماننا حرام ہے معاذ اللہ, وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, ان کی ذات کو علم غیب سے منسوب کرنا غلط ہے. مطلب علم غیب کا اقرار کیا جائے, ایمان رکھا جائے, اس کو انہوں نے نکار دیا. انگریزوں کے جو پیداوار مولوی تھے, ایسے پرفتن دور میں جب امت چیخ رہی تھی, اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے بریلی کی زمین پر, اور جب لوگوں نے کہا کہ علم غیب نہیں تھا مصطفیٰ کو, تو اعلیٰ حضرت نے آپ نے جواب دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. الدولت المکیہ جیسی کتاب لکھی اور یہ شعر بھی لکھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب لوگوں نے یہ لکھا نا, جب ایمان لوٹنے کی ناپاک کوششیں کی اور رسول پاک کی شان میں یہ لکھ دیا کہ حضور تو ہمارے جیسے بشر تھے معاذ اللہ, تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب لوگوں نے طرح طرح کی انگشت نمائی کی رسول پاک کی شان میں, اعلیٰ حضرت رسول کی سیرت بیان کر رہے ہیں, زندگی کے ہر گوشے کو بیان کر رہے ہیں. لبوں کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جب آپ کی سماعت کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب رسول کی ولادت کی بات آتی ہے نا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور اس کا مقطع, ابھی یہ بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ مقطع کا مطلب کیا ہے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں, محبت دیکھیں, رسول پاک سے کتنا عشق اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, کیا آرزو ہے اعلیٰ حضرت کی قیامت کا دن ہو اور آقا تشریف لا رہے ہو اور فرشتے مجھ سے کہیں اعلیٰ حضرت کہیں کیا کہنا چاہتے ہو, ہاں امام احمد رضا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس وقت میں پڑھو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کہ جو سلام میں دنیا میں پڑھتا تھا اپنے آقا پر, آقا کو دیکھ کر, آقا کی جلوہ گری دیکھ کر, آقا کا میدان محشر میں آنا ہو اور مجھے کہا جائے کہ پڑھو, کیا پڑھو گے, تو میں اس وقت بھی پڑھوں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ جو سلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اس سلام پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں, پیٹوں میں ان کے درد ہوتا ہے, کچھ اپنے ہو کر بھی مطلب جو ہے وہ اعتراضات کیا کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں آپ, ایسا لکھ کے گئے, ایسی شاعری آپ نے کی ہے رسول پاک کی شان میں, ایسی شاعری آپ نے کی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شاعر, داغ دہلوی, انہوں نے جب پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کے کلام کو نا تو لکھا تھا وہ مقطع جو بڑا مشہور ہے, آپ بھی سنتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو جتنی آج خرافاتیں ہوتی ہیں ان تمام کو منسوب بریلی شریف سے کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے.
पहले आप आला हजरत को पढ़ लें। मिसाल के तौर पे मज़ारात औलिया पर जैसे औरतों का हुजूम होता है, वहां भीड़ लगी होती है, तो अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये आला हजरत की देन है। हालांकि आला हजरत ने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है कि औरत का मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना बिल्कुल मना आपने फरमाया है, और आपने हदीस की रोशनी का हवाला देते हुए कहा, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, बस एतराज करने से मतलब है। तो आला हजरत का 105वां उर्से पाक है, आज उनके उर्से पाक को मना रहे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में जला दिया है। तो अल्लाह ने ये इनाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को अता कर दिया है। पूरी दुनिया में आज उनके नाम का चर्चा भी हो रहा है और उनके नाम पर खर्चा भी हो रहा है। तो भी नजर उठा के देखिएगा आप, आला हजरत का नारा हर सू गूंज रहा है। वजह क्या है? वजह यही है, आला हजरत ने रसूल पाक के नारे को बुलंद फरमाया, लोगों के दिलों में उस नारे की मोहब्बत को पैदा फरमाया, तौहीद का डंका आला हजरत ने बजाया। इसीलिए तो हर तरफ आज आला हजरत का चर्चा हो रहा है कि वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।